ویلکم بیک۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی 12 خارجی مارے گئے۔ ISPR نے بتایا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ 5 اور 6 فروری کو دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ بہادری سے لڑتے ہوئے لانس نائک محمد ابراہیم شہید ہو گئے۔ 34 سالہ لانس نائک ابراہیم شہید کا تعلق ہنگو سے تھا۔ مقابلے میں مارے گئے خارجیوں سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے بدستور سنگین خطرہ ہیں۔ افغان حکومت دہشت گرد گروپوں کو ختم کرے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور چینی ہم منصب شی جن پنگ کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیے میں کہا گیا چین مسئلہ کشمیر کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان اور چین آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کے حامی ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا پاک چین تعلقات میں خلل ڈالنے یا کمزور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی۔ دونوں ملکوں نے سی پیک کا اپ گریڈ ورژن تیار کرنے اور بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کے 8 بڑے منصوبوں پر عمل درآمد کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ صدر زرداری نے گریٹ ہال آف دی پیپل میں وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر گفتگو کی گئی۔ بیجنگ میں پاکستان اور چین میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ ٹھٹا سیمنٹ کمپنی اور چین کے چنگ وانگ کنسٹرکشن گروپ کے درمیان MOU پر دستخط ہوئے۔ سندھ کے محکمہ توانائی اور چین کی منگ یانگ توانائی کمپنی کے درمیان بھی MOU پر دستخط ہوئے۔ سندھ حکومت اور چینی کمپنی میں کوئلے کی گیسیفیکیشن اور یوریا کے پیداواری پلانٹ کے منصوبے کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ صدر آصف زرداری چین کے صوبے ہیلونگ چیانگ کے شہر ہاربن پہنچ گئے۔ ہیلونگ چیانگ کی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کے چیئرمین لان شامن نے استقبال کیا۔ صدر مملکت آصف زرداری 9ویں ونٹر ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سربراہان مملکت کے اعزاز میں ظہرانے میں بھی شرکت کریں گے۔ IMF مشن کی پاکستان آمد سے پہلے زرعی انکم ٹیکس کی شرط پوری کر دی گئی ہے۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی مد میں 300 ارب روپے جمع ہونے کی گنجائش ہے، جس کے بعد IMF سے قرضے کی آئندہ قسط کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ زرعی آمدن پر ستمبر 2025 کا انکم ٹیکس گوشوارہ لاگو ہوگا۔ حکومت نے IMF کو زرعی انکم ٹیکس قانون کا بتا دیا۔ IMF مشن کی اسی مہینے پاکستان آمد متوقع ہے۔ پاکستان نے غزہ پر امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز پریشان کن اور غیر منصفانہ ہے۔ 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کے ساتھ ہے۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کھڑا رہے گا۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کی کوشش بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ ایسی کوشش پورے خطے کے امن اور سلامتی کو نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ غزہ پر قبضے کے لیے فوج نہیں بھیجے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا جنگ کے اختتام پر اسرائیل غزہ امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ فلسطینیوں کو غزہ سے مستقل طور پر نکال دیا جائے گا۔ غزہ کی تعمیر نو دوسرے ملکوں کی مدد سے کی جائے گی۔ امریکہ اپنے خزانے سے کچھ خرچ نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا صدر ٹرمپ فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں، مستقل نہیں۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کے بیان کی تردید کر دی۔ امریکی صدر نے بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کانفرنس میں کہا تھا امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گا۔ ٹرمپ کا مقصد امریکی حکومت کو تباہ کرنا ہے۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر عادل نجم نے کہا ٹرمپ اپنے دوستوں کا بھی دوست نہیں۔ ٹرمپ کی نتن یاہو کے بعد اگلی ملاقات مودی سے ہوگی۔ غزہ سے متعلق بیان نے سعودی عرب کو بھی غصہ دلا دیا۔ سعودی عرب کو غصے میں رات 4 بجے رد عمل دینا پڑا۔ اس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو تہس نہس کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایسا دوست ہے کہ اگر دوست بھی ہو تو دوست نہیں ہے۔ ہم نے خود ہی اس پہ تبصرے کیے، ہم نے خود ہی اس پہ پروگرام کیے، اب خود ہی میرے خیال میں آگے چلے جائیں۔ ہم چمپ چینج بھی نہیں ہے اس وقت۔ ان کا جو مشن ہے وہ ہے امریکہ کی گورنمنٹ کو تباہ کرنا۔ دنیا کے موسٹ ڈینجرس شخص ساتھ بیٹھ کے جب وہ پریس سے بات کر رہے تھے، ون آف دیم کنوکٹڈ بائی دی انٹرنیشنل کرمنل کو، تو ہمیشہ یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں فائنل سولوشن لے آؤں گا۔ آ گیا فائنل سولوشن کہ نہ رہے گا فلسطینی اور نہ رہے گا فلسطین کا مسئلہ۔ انہوں نے سعودی عربیہ کو بھی اتنا غصے میں کر دیا ہے کہ 4 بجے رات کے ان کے وقت پہ جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اب اگلی جو باری ہے نیتن یاہو کے بعد وہ مودی کی۔
فلسطین ہماری سرزمین ہے، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، غزہ باسی ڈٹ گئے۔ ٹرمپ کی تجویز پر رد عمل میں کہا، مصر، اردن یا کسی اور ملک منتقلی کی باتیں ماضی میں بھی سنتے آئے، یہ منصوبہ ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہم کیسے کسی اور ملک میں آباد ہو سکتے ہیں جب ہمارے بزرگ یہاں کی مٹی میں سوئے ہوئے ہیں؟ غزہ کسی کی ملکیت نہیں جو خریدی جا سکے۔ حماس کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل، ہنگامی عرب اسلامی کانفرنس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان عزت الشرق نے کہا کہ عرب اور مسلم لیڈر دنیا کو دو ٹوک پیغام دیں کہ فلسطینیوں کے مقصد کے ساتھ ہیں، کسی طور ایسا بیان یا اقدام قبول نہیں۔ فلسطینیوں کی بے دخلی کا ہر منصوبہ ناکام بنا دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں بلاول بھٹو نے خصوصی شرکت کی۔ نیشنل پیئر بریک فاسٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ مذہبی رواداری کے لیے اچھا موقع ہے، ہمیں مذہب کو تقسیم کرنے کے بجائے اتحاد کے لیے دیکھنا چاہیے۔ ابھی وزیر خارجہ نہیں ہوں، میری ملاقاتیں ذاتی حیثیت میں ہیں۔ معاشرے کو تقسیم سے بچانے کے لیے ایسے بین المذاہب پروگرام اہم ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کر مزید کام کرنے کی گنجائش ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، ماضی میں پی پی، نون لیگ اور دیگر جماعتوں کی اقتدار سے علیحدگی ہوئی، پارٹی قیادت جائز یا ناجائز قید ہوئی۔ 70 سالہ تاریخ میں کسی لیڈر یا جماعت نے ملکی اساس کو نشانہ نہیں بنایا۔ وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں کہا کہ کسی نے دفاع کے نشان یا تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا، شہداء کی توہین نہ کی۔ یہ قومی شناخت کے نشان مشترک اثاثے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی بدترین حکمرانی کے بعد عدم اعتماد کی تحریک سے فارغ کیے گئے۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی برپا کر دیا۔ دفاعی اداروں کی زہریلی تضحیک شروع کی گئی جو آج بھی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پر مسلح حملے جاری ہیں۔ سمندر پار اپنی گماشتوں کے ذریعے افراد ادارے ٹارگٹ کرائے، اپنی ساکھ کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس سب کے بعد اکوموڈیشن کی امید رکھ رہے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد مذاکرات کرنا بلکہ کہنا ہمارے 99% مطالبے منظور ہو گئے۔ میری ناچیز رائے میں احمقوں کی جنت میں کوئی رہنا چاہے تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ ضلع انتظامیہ نے پی ٹی آئی کی 8 فروری کو لاہور مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست مسترد کر دی۔ ڈپٹی کمشنر آفس نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا، صوبائی دارالحکومت میں فروری میں بین الاقوامی نوعیت کے ایونٹس ہو رہے ہیں۔ ون ڈے کرکٹ سیریز، دولت مشترکہ جنوب مشرقی ایشیا کے پارلیمانی اسپیکرز کی کانفرنس، ہارس اینڈ کیٹل شو، فیض امن میلہ اور دیگر ایونٹ شامل ہیں۔ حکومت نے امن و امان کے لیے آرمی اور رینجرز کی خدمات پہلے سے طلب کر رکھی ہیں۔ مینار پاکستان تاریخی مقام ہے، جلسہ خوبصورتی کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ پی ٹی آئی کو گزشتہ سال 21 ستمبر کو رنگ روڈ پر جلسے کی اجازت دی تھی۔ پی ٹی آئی نے این او سی کے تحت دی گئی اجازت کی شدید خلاف ورزی کی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا پروگرام خبر میں بڑا انکشاف۔ کہتے ہیں الیکشن 2024 کے لیے کوئی نام بانی پی ٹی آئی نے فائنل نہیں کیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لیے نام بانی نے فائنل کیے۔ میں نے جب بانی سے پوچھا تو جواب تھا میرے پاس کوئی لسٹ نہیں آئی۔ بانی کے نام پر ایم این ایز اور ایم پی ایز کی کس نے لسٹیں فائنل کی؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے پیغامات ملتے ہیں، معلوم ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر یا کسی اور نے ابھی تک احتجاج سے متعلق بریف نہیں کیا۔ شاہرام دوسرے ان کے ذاتی فیصلے تھے کہ صوبائی الیکشن ہم نے نہیں لڑنا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ نام جو ہے خان صاحب نے فائنل کیے، تو اسی دن میں کہتا تھا کہ خان صاحب کے لیے تو پاسبل نہیں کہ 1060 بندے کس طرح وہ فائنل کرتے اکیلے۔ تو یہ بات میں نے جا کے خان صاحب سے بھی کی کہ خان صاحب یہاں پر جو آپ کے پاس لسٹ ہے، خان صاحب نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو کوئی لسٹ آیا ہی نہیں۔ میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی جان وہ لسٹ لے کے آئے کہ کس کو کس نے ریکمینڈ کیا۔ عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے، اس میں میرا حامد صاحبزادہ صاحب تھے، حامد رضا صاحب تھے، اس ٹائم علامہ صاحب بیٹھے تھے جب خان نے یہی بات کی کہ میرے پاس تو کوئی لسٹ آیا ہی نہیں۔ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون ایم این اے بنا ہے، کوئی ایم پی۔ جو خان صاحب نے مجھے یہ بتائی، اب پتہ نہیں کہ یہ فیصلے کس کے ہوئے، کس طرح لسٹ آئی، کس طرح فائنل ہوگی۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کی نماز جنازہ 8 فروری کو پرتگال کی دارالحکومت لسبن میں ادا کی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر اعظم کی ہدایت پر پرنس کریم آغا خان کی نماز جنازہ میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرنس رحیم آغا خان سے ٹیلی فونک رابطہ۔
وزیر اعظم نے پرنس کریم آغا خان کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا پرنس کریم آغا خان پاکستان کے سچے دوست تھے۔ پرنس کریم آغا خان کی تعلیم، صحت، انسانیت کے لیے کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حیدرآباد میں گزشتہ 3 روز سے جاری پولیس اور وکلا کے درمیان تنازعات شدت اختیار کر گیا۔ وکلا نے حیدرآباد بائی پاس پر دھرنا دے کر قومی شاہراہ بلاک کر دی۔ وکلا کے دھرنے کے باعث قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں اور سینکڑوں مسافر پریشان ہیں۔ حیدرآباد کی انتظامیہ کی جانب سے مسافروں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کیے گئے۔ مسافروں نے انتظامیہ سے ٹریفک کی روانی کو فوری طور پر بحال کرانے کا مطالبہ کیا۔ وکلا نے کہا ایس ایس پی حیدرآباد فاروق لنجار کا تبادلہ ہوگا تو ہی دھرنا ختم کریں گے۔ پیش کیا تھا کہ میرے وکلا جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ایس ایس پی کا ٹرانسفر کیا جائے، اس کے بعد میں جوڈیشل کمیشن جوڑی جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے اور آج بھی کل بھی یہی مطالبہ ہے، ہم وکلا کے ساتھ ہیں۔ حیدرآباد میں وکلا کا بائی پاس پر دھرنا جاری ہے۔ سندھ پولیس نے وکلا کو جوڈیشل انکوائری کرانے کی پیشکش کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فینسی اور جعلی نمبر پلیٹس اور کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف مہم جاری ہے۔ ممکنہ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر اقدامات کیے گئے ہیں۔ 3 فروری کو حیدرآباد بھٹائی نگر میں ایک کار کو روکا گیا۔ کار سوار شخص سے پوچھ گچھ کی گئی۔ معقول جواب نہ ملنے پر کارروائی پر وکلا نے ایس ایس پی آفس میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کی۔ مذاکرات کیے گئے لیکن کچھ وکلا نے ایس ایس پی کی ٹرانسفر کی شرط رکھی۔ وکلا نے کہا ٹرانسفر آرڈر لائیں ورنہ بات نہیں ہوگی۔ بات چیت کے دوران کچھ وکلا نے بائی پاس کو بلاک کر دیا۔ بائی پاس کو بلاک کرنا عوام کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مسئلے کا قانونی حل چاہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج حیدرآباد کی نگرانی میں جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ بار کا نمائندہ اور سینئر افسران بھی انکوائری میں شامل ہوں۔ خلاف قانون کام ہوا ہے تو ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کراچی میں پانی کی لائن بچھانے پر لڑائی، گولیاں چل گئیں، 2 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری میں پولیو ٹیم پر حملے کا مقدمہ سچل تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں کالے سرکار میں مداخلت اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ ملزمان نے ڈی ایچ او کی موجودگی میں قطرے پلانے سے انکار کیا۔ پولیو کے قطرے سے متعلق سمجھانے پر ملزمان نے ورکرز پر تشدد کیا۔ حملے میں ملوث 21 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں ریلوے ٹریک پر حادثہ، سیلفی بناتے ہوئے محنت کش اور اس کا کم عمر بچہ ٹرین کی ٹکر سے جاں بحق۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے آوازیں دی لیکن جمیل جان نہیں بچا سکا۔ باپ اور 5 سالہ بیٹے صفی کی میتیں آبائی علاقے جیکب آباد روانہ کر دی گئی۔ افضل خان کی رپورٹ۔ سیلفی بنانے کے شوق نے جان لے لی۔ کیمرے میں محفوظ ہونے والی یہ تصاویر نوجوان جمیل اور ننھے صفی اللہ کی آخری یادگار بن گئیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب لانڈھی ریلوے ٹریک پر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ تصاویر بنا رہا تھا۔ ایک طرف ٹرین آ رہی تھی تو یہ بھاگا دوسری طرف، جیسے ایک ٹریک پہ کھڑا تھا تو دوسری ٹرین اچانک آ گئی تو اس نے بچے کو اس طرف پھینکا اور خود ٹرین میں آ گیا۔ بچے کی ویڈیو بنا رہا تھا تو یہ پیچھے سے ریل آ رہی تھی تو پھر یہ تصویریں کھینچ رہے تھے تو اتنے میں ٹرین آیا، لوگوں نے آواز ہی بھی دی تھی۔ ایکسیڈنٹ ہوا اور 2 جانی نقصان ہو گئے۔ ریلوے ٹریک پر شہریوں کی چہل پہل اکثر حادثات کا سبب بنتی ہے، جس کی روک تھام کے لیے ریلوے پولیس کے اقدامات نظر نہیں آتے۔ حادثے میں جاں بحق جمیل اور ننھے صفی اللہ کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ لاہور میں چین کے دارالحکومت بیجنگ کی طرز پر موٹر سائیکل اور سائیکل سواروں کے لیے الگ راستہ پائلٹ منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی واشنگٹن میں اہم ملاقات ہوئی اور رمیش سنگھ اروڑا کی ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ورلڈ بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن رائزر بھی شریک۔ پنجاب میں اسموک کے تدارک اور سیاحت کے فروغ کے پروگرام پر بھی بات چیت ہوئی۔ رمیش سنگھ نے پنجاب میں جاری ورلڈ بینک کے مختلف انیشیٹوز پر اجے بنگا کا شکریہ ادا کیا۔ رمیش سنگھ اروڑا نے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کو دورہ کرتارپور کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مذہبی سیاحت کے فروغ پر خصوصی توجہ دی ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں انقلابی فلاحی اقدامات کیے جا رہے ہیں، رمیش سنگھ اروڑا کی جانب سے کہا گیا۔
تو آپ کو بتا رہے کہ پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی واشنگٹن میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ رمیش سنگھ اروڑا کی ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے یہ ملاقات ہوئی۔ اہم امور پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس ملاقات میں ورلڈ بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن رائزر بھی شریک تھے، جبکہ پنجاب میں اسموک کے تدارک اور سیاحت کے فروغ کے پروگرامز پر بات چیت کی گئی ہے۔ رمیش سنگھ نے پنجاب میں جاری ورلڈ بینک کے مختلف انیشیٹوز پر اجے بنگا کا شکریہ ادا کیا، اور رمیش سنگھ اروڑا نے ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کو دورہ کرتارپور کی دعوت بھی دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مذہبی سیاحت کے فروغ پر خصوصی توجہ دی ہے۔ رمیش سنگھ اروڑا کی جانب سے کہا گیا کہ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں انقلابی فلاحی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایکسپورٹرز نے ایف بی آر کی جانب سے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے خاتمے کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ نہ صرف اس سے جاری رکھا جائے بلکہ بجلی گیس اور شرح سود کم کر دی جائے تو اس سے 5 سال میں برآمدات دگنی ہو سکتی ہیں۔ لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ۔ کی مجموعی برآمدات $30 ارب سالانہ ہے۔ حکومت ایکسپورٹرز کے خام مال پر ٹیکسز کی چھوٹ دیتی ہے تاکہ وہ مصنوعات تیار کر کے انہیں ایکسپورٹ کر سکیں۔ معروف گارمنٹس ایکسپورٹر ادیب شیخ کہتے ہیں کہ حکومت ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے خاتمے کی تجویز پر نظر ثانی کرے۔ ایف بی آر ہے وہ اس چکر میں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، بالکل ختم نہ کریں۔ بڑی اچھی اسکیم ہے یہ، اس سے کافی لوگ فائدہ لے رہے ہیں۔ اس سے ہمارے جو بہت بڑے برانڈز ہیں جن کی پرائسز فیبرک کی بہت کم ہوتی ہے، اس کو ہم ان کے فیبرک چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں۔ چائنا کا فیبرک اب بھی جو ہے بہت سستا ہے پاکستان کی نسبت۔ حکومت اگر بجلی، گیس اور شرح سود میں کمی کر دے تو اس سے برآمدات 5 سال میں 2 گنا ہو جائیں گی۔ یہ کم از کم 20 روپے پر یونٹ بجلی سستی ہونی چاہیے۔ اگر یہ سستی نہیں کریں گے تو ہم اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ گیس، اس کی تو انہوں نے پرائس اتنی زیادہ کر دیا تو اب تو وہ افورڈیبل رہی نہیں ہے۔ ہم تو الٹرنیٹیو یوز کر رہے ہیں، ہم تو ووڈ پہ آ گئے ہیں۔ اگر حکومت نے ایکسپورٹرز کے مطالبات پر غور نہ کیا تو اس سے نہ صرف برآمدات میں کمی بلکہ ٹیکس ریونیو بھی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین سید مہتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے آج کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کشمیر، دیر، چترال، سوات اور دیگر بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ لاہور اور گردنواہ میں آج بھی موسم خشک رہے گا۔ صبح اور رات کے اوقات میں دھند میں کمی رہے گی۔ اپڈیٹ لیتے نمائندہ یار محمد سے۔ جی یار محمد۔ لاہور میں آج بھی موسم خشک رہے گا۔ صبح اور رات کے وقت درجہ حرارت میں کمی رہے گی اور سردی کی شدت جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ 2 سے 3 روز تک صبح اور رات کے وقت دھند نہ ہونے کے برابر ہوگی لاہور میں، اور صبح اور رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں کمی بھی واقع ہو سکتی ہے۔ جی، محکمہ موسمیات نے کراچی میں سردی کی لہر مزید چند روز جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ کاشف خان سے۔ جی کاشف۔ جی بالکل، کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں موسم گرم اور رات میں سرد رہے گا۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 11 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، اور دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی، اور 15 یا 16 فروری کے بعد سے جو موسم بہار ہے اس کا آغاز ہوگا، اور سردی کا جو موسم ہے یہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ سردی جو ہے یہ مزید چند روز تک جاری رہے گی۔ فی الحال کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قذافی اسٹیڈیم 4 ماہ کی انتھک محنت کے بعد چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج افتتاح کریں گے۔ نامور گلوکار علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ تقریب میں پرفارم کریں گے۔ اسٹیڈیم میں عوام کا داخلہ مفت ہوگا۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے آفیشیل ترانے کا ٹیزر جاری کر دیا۔ اینتھم میں عاطف اسلم نے اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگایا ہے۔ مکمل ترانہ آج ریلیز کیا جائے گا۔ 3 ملکی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم براست دبئی لاہور پہنچی ہے۔ پروٹیاز کی ٹیم آج آرام کرے گی۔
جنوبی افریقہ کی ٹیم پریکٹس سیشن کا آغاز کل سے کرے گی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم LCCA گراؤنڈ میں پریکٹس کرے گی۔ ایونٹ میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ ٹیم پہلے ہی پاکستان پہنچ چکی ہے۔ پاک فوج کے تحت ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ملی گارجن میں انٹر ڈویژن فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد۔ انڈر 16 فٹ بال ٹورنامنٹ میں کراچی سے 2 ٹیموں، اندرون سندھ سے 2 ٹیموں نے شرکت کی ہے۔ حصہ لینے والی تمام ٹیموں نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ اسپورٹس مین شپ کا بہترین مظاہرہ ہوا ہے۔ فائنل میں پہنچنے والی ٹیموں میں کراچی وائٹ کا مقابلہ کراچی بلوز کی ٹیم سے ہوا۔ کراچی وائٹ کی ٹیم نے کراچی بلوز کو شاندار مقابلے کے بعد شکست دی ہے، چیمپئن قرار پائے۔ GOC ملی گارجن آرمی ٹیلنٹ ہنٹ انٹر ڈویژن فٹ بال ٹورنامنٹ کے مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی ٹیموں اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ مہمان خصوصی GOC ملی گارجن نے کھلاڑیوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ کھیلوں کے مقابلے جوانوں کی مثبت سوچ کو اجاگر کرتے ہیں، GOC کی جانب سے کہا گیا۔ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات، انسداد بجلی چوری مہم۔ معیشت کی بحالی، عوام کو بجلی بحران سے نکالنے کے لیے اقدامات کے ثمرات سامنے آنا شروع۔ کریک ڈاؤن میں ستمبر 2023 سے اب تک 146 ارب 6 کروڑ 40 لاکھ کی وصولی کی گئی ہے۔ کریک ڈاؤن میں 1,15,280 سے زائد بجلی چور گرفتار کیے گئے ہیں۔ متعلقہ ادارے ملک بھر سے بجلی چوروں کے خاتمے تک اپنی کارروائی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تالا توڑ ڈاکوں کی بے وقوفی یا دیدہ دلیری، PIB کالونی تھانے کے سامنے گھر لوٹ لیا، پولیس کو خبر نہ ہوئی۔ ڈاکوؤں نے گھر کے دروازے کا کنڈا کاٹ کر واردات کی۔ شہری مقصود کی مدعیت میں PIB تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی نذیر۔ دیکھیں PIB کالونی ہے جس کے سامنے گھر لوٹ لیا گیا اور پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ متاثرہ جو شہری ہے اس کا گھر امین آباد میں PIB تھانے کے سامنے ہے اور شہری کے مطابق نامعلوم ملزمان نے گھر کے دروازے کا پہلے کنڈا کاٹا، اس کے بعد اندر داخل ہو کر واردات کی جس کا مقدمہ درج کروا لیا گیا اور مدعی کے مطابق ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر بیڈ روم میں الماری کا سارا سامان نکال کر بکھیر دیا اور 95,000 روپے کیش اور 2 سونے کی بالیاں، ایک انگوٹھی لوٹی جن کی مجموعی طور پر 1,25,000 روپے رقم بنتی ہے اور مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس کی جانب سے تفتیش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔